ترغیب و ترہیب کے اندر روایت موجود ہے، نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کے بطن سے پہلی بیٹی پیدا ہو وہ بابرکت عورت، اس عورت کو مبارک، اور جس گھر کے اندر پہلے بیٹی تولد ہو، جس گھر میں پہلے بیٹی کی پیدائش ہو، وہ گھر بھی مبارک گھر ہے۔ اور یوں تو اولاد کو شریعت میں نعمت قرار دیا گیا ہے، لیکن بیٹی کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پورے گھرانے کے لیے، صرف اس گھر کے لیے نہیں بلکہ جس گھرانے میں، جس قبیلے میں، جس خاندان میں بیٹی تولد ہو، جس قبیلے میں بیٹی کی پیدائش ہو، اس پورے قبیلے، گھرانے اور خاندان کے لیے اس بیٹی کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رحمت قرار دیا۔ اور ایک روایت جو سیاہ ستہ کے اکثر کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عالمی سطح کے پیر و مرشد مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ نقل کر کے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ وہ واقعہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا۔ دہیہ کلبی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل تھے۔ انہی کی شکل میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی کا پیغام لے کر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت دہیہ کلبی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، راستے پر چل رہے تھے، اسی راستے سے نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑی، دیکھا کہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل چہرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، اور دل ہی دل میں فرمانے لگے کہ کتنا حسین چہرہ ہے لیکن ایمان کے بغیر سینہ ہے، اور ایمان کے بغیر یہ خوبصورت، حسین و جمیل جسم جہنم کی آگ کے اندر چلے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، دکھ ہوا۔ رات میں بارگاہ عزتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور رب سے مانگا کہ ربا دہیہ کلبی کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ پیغمبر کی دعا تھی، آسمانوں کو چیرتے ہوئے بارگاہ عزتی میں پہنچی اور شرف قبولیت عطا کر گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کر لیا۔ رات گزری، صبح کا سورج بلند ہوا، دہیہ کلبی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب، آپ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے لیے اللہ کی توحید و وحدانیت کا پیغام لایا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لہذا تم اس بات کی گواہی دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سن کر دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور آپ کا رب میرے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے دہیہ بتاؤ وہ گناہ کون سا ہے؟ عرض کرنے لگا، میں اپنے قبیلے کا بڑا تھا اور قبیلے کا بڑا ہونے کی وجہ سے مجھ پہ کئی ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی، حتیٰ کہ اگر ہمارے گھرانے میں قبیلے میں کسی گھر کے اندر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو زندہ ہی دفن کرنا ہوتا تھا، اور یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں کے ذریعے سے آج تک صرف اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ قبر کے اندر ڈھالا ہے، زندہ ہی قبر کے اندر درگور کیا ہے۔ اللہ میرے اس گناہ کو کیسے معاف کرے گا؟ اتنے میں جبریل علیہ السلام وحی کا پیغام لے کر آئے اور نبی علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچایا کہ دہیہ کلبی سے آپ فرما دیں کہ آپ کے یہ گناہ اسلام لانے سے پہلے کہیں اللہ آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تم اللہ کی توحید و وحدانیت اور میری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھ لو۔ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ باغ ہوتے، بہت زیادہ مسرور اور خوش ہوتے، خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھتے، لیکن وہ اور زیادہ زار و قطار رونے لگے۔ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دہیہ کلبی اب تمہیں کون سی بات رلا رہی ہے؟ تو دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک چھوٹی سی بیٹی ان کے ساتھ تھی، اس بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے تو ہمیں اپنی بیٹیوں سے بھی نفرت تھی، اور جب آپ کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اب دوسروں کی بیٹیاں بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ تو بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ تو میری بیوی حالت حمل میں تھی، میں ایک تجارتی تقاضے کے اوپر چلا گیا اور میں نے نکلتے ہوئے اپنی بیوی سے یہ وصیت کی کہ اگر میرے جانے کے بعد تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اسے زندہ رکھنا، اس کی پرورش کرنا، اور بیٹی اگر پیدا ہو تو فوراً لے کر میری طرح جس طرح میں بیٹیوں کو دفن کرتا رہا ویسے ہی قبر کھود کر اس کو زندہ دفن کر دینا۔ کہتے ہیں میں تجارت کے لیے چلا گیا، 4 سال تک میں باہر رہا۔ 4 سال کے بعد جب میں واپس لوٹا اور اپنے گھر میں پہنچا، جو ہی میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے 3-4 سال کی ایک ننھی منی خوبصورت بچی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ننھی منی بچی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ تو میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ بچی کہنے لگی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، پھر آپ میرے ابو ہیں۔ اے میرے ابو، آج تک تم کہاں غائب تھے؟ وہ میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی، چمٹ گئی۔ میں نے اس کو اوپر کندھے سے پکڑا اور پکڑ کے اس کو دور دھکا مار کے ہٹا دیا اور بیوی سے کہا یہ بچی کون ہے اور یہ کس طرح ہے؟ بیٹی میری عالیہ مجھے تنہائی میں لے گئی، اور ماں ہی ہوتی ہے، کہتی ہے آپ کی وصیت تھی کہ بیٹی ہوئی تو اس کو دفن کر دینا، لیکن میرا جگرا نہیں ہوا، میرا حوصلہ نہیں ہوا، میری ہمت نہیں ہوئی، اور یہ بیٹی اب 4 سال کی ہو گئی ہے۔ یہ بہت خوبصورت بیٹی ہے، یہ بہت اچھی بیٹی ہے،
یہ بہت ننھی منی بچی ہے، یہ بہت دل بہلانے والی ہے، یہ عمدہ عمدہ باتیں کرتی ہے، اس لیے اب اس بیٹے کا تم قتل محض نہ کرنا۔ کہتے ہیں جو جو میری اہلیہ یہ بات کہہ رہی تھی تو میرا خون جوش مار رہا تھا، میرا خون ابل رہا تھا، میرا غصہ اور جلال بڑھ رہا تھا، اور میرے دل میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ آج تک خاندان کی بیٹیوں کا تو میں قتل کرتا رہا، ان کو زندہ دفن کرتا رہا، اپنے ہاتھوں سے 70 بیٹیوں کو میں نے دفن کر دیا ہے، اور آج اگر اپنی بیٹی کو میں نے دفن نہیں کیا، یہ بیٹی ہمارے گھر میں پلتی بڑھتی رہی تو خاندان والے مجھے تانا دیں گے، قبیلے والے مجھے برا بھلا کہیں گے۔ میں نے اس بیٹی کو پکڑا اور کدال اٹھایا اور میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ بیٹی مجھے راستے میں کہہ رہی تھی، ابو جان کیا بازار میں جا رہے ہو، مجھے کھلونے خرید کر دو گے؟ ابو جان کیا کہیں مہمانی پر کسی کے ہاں جا رہے ہو؟ ابو جان کیا آپ مجھے اپنی نانی کے ہاں لے جا رہے ہو؟ تو میں اس بیٹی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ جب جنگل میں پہنچا، اور جنگل میں پہنچنے کے بعد اس بیٹی کو ایک جگہ میں نے بٹھایا اور خود میں نے کدال ہاتھ میں لے کر اور قبر کھودنا شروع کی۔ اس بیٹی کے لیے زندہ دفن اور درگور کرنے کے لیے گھڑا کھودنا شروع کیا، اور گھڑا کھودنے کے دوران مٹی میرے جسم اور کپڑوں پر لگ رہی تھی۔ وہ بیٹی آتی اور اپنے ہاتھوں سے اس طرح میرے بدن اور کپڑوں سے مٹی کو جھاڑتی۔ مجھے گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا، وہ اپنے گلے کے اوپر ایک لٹکے ہوئے دوپٹے کو اتار کر اور چھوٹے سے دوپٹے سے میری پیشانی کے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ اور جب گرمی اور سورج کی تپش اور حرارت میں اضافہ ہوا تو اس بچی نے میرے اوپر اس طرح سے اپنے اس دوپٹے کو تان لیا اور میرے اوپر سایہ کر دیا۔ جب میں گھڑا کھود چکا تو اس بیٹی کو میں نے بالوں سے پکڑا اور اس قبر اور گھڑے کی طرف گھسیٹا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس گھڑے کے اندر مجھے دفن کیا جائے گا، تو وہ چیخ چیخ کر پکار کر یہ کہہ رہی تھی کہ اے ابو جان میرا اس طرح سے قتل نہ کرو، اے ابو جان مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ دو، جنگل کے موذی درندے آ کر چیر پھاڑ جائیں گے، مجھے کھا جائیں گے، ہضم کریں گے، لیکن آپ کے ہاتھ میرے قتل اور میرے خون سے رنگین نہیں ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دو۔ اے ابو میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گی، اے ابو میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، اگر آپ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے ہو نہ رکھو، لیکن مجھے دفن نہ کرو۔ کہتے ہیں میں دڑا دڑ مٹی ڈالتے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے گلے تک مٹی پہنچ چکی۔ اب وہ مجھ سے نا امید ہوئی اور نا امید ہو کر لا تعلق ہو کر کہنے لگی کہ میں نے سنا تھا، میں نے سنا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر آئیں گے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئیں گے، وہ پیغمبر بیٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو بیٹیوں کو عزت بخشیں گے، پھر بیٹیوں کو کوئی زندہ دفن نہیں کرے گا۔ کاش آج وہ رحمت للعالمین آئے ہوتے تو میں اس طرح سے زندہ دفن اور درگور نہ ہوتی۔ کہ یہ پکارتے پکارتے اس کا سر بھی میں نے ڈھانپ دیا اور اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا۔ کہا یہ ذکر وہ باپ اپنی بیٹی کا کر رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا، اور نبی علیہ السلام بھی زار و قطار رو رہے تھے، اور آپ کی مبارک آنسو سے آنکھوں سے مبارک آنسو نکل کر آپ کی مبارک داڑھی گھنی داڑھی میں سے ٹپک کے نیچے فرش کے اوپر گر رہے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں جب ہم نے نبی علیہ السلام کو اس قدر زار و قطار روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت اس دہیہ کلبی سے ہم نے کہا کہ آپ ہمارے محبوب کو اس قدر نہ رلاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے روتے روتے ارشاد فرمایا اے دہیہ کلبی تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام کے لانے سے پہلے پہلے زمانہ جاہلیت میں اور کفر و شرک کی حالت میں جس نے 2 گناہ کیے ہوں، جب وہ اسلام لے آتا ہے مشربہ اسلام ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، میری نبوت اور رسالت کا اقرار و
اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ماضی کے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ کلمے کی برکت سے، ایمان لانے کی برکت سے، مشرف اسلام ہونے کی وجہ سے، نعمت ایمان کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک